نفسیات کی بنیادی باتیں جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، ان میں اہم نفسیاتی حقائق اور تصور کے ساتھ اپنا مطالعہ شروع کریں۔ انسانی نفسیات کو دماغ اور طرز عمل کی سائنس کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دماغ اور طرز عمل کا سائنسی مطالعہ اور ذہنی صحت کے حالات کی روک تھام، علاج اور تشخیص میں مدد کرنے کے لیے ان اصولوں کا اطلاق شامل ہے۔ ماہرین نفسیات انسانی تجربے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے عام اور غیر معلن طرز عمل دونوں کو تلاش کرتے ہیں۔ نفسیات لوگوں کو بہترین زندگی گزارنے میں مدد دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رعب اور سائنسی دماغ کی بنیادی باتیں کے بارے میں سیکھنے سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفہیم حاصل کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین ذہنی صحت کے مسئلے کا سامنا کرنے والے افراد کی دیکھ بھال کر کے نفسیاتی علاج انجام دینے، علاج کے اختیار کی تحقیق کرنا اور مریض کو اپنی علامات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کا طریقہ سیکھ کر صحت کی دیکھ بھال میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے نفسیات میں دلچسپی اس شعبے میں کیریئر بنانے کی خوشی سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ مخلص تجسس کی وجہ سے مزید جاننا چاہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ صحت کی پریشانی میں مدد کے لیے کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جذبات، حوصلہ افزائی، ادراک، محبت، مواصلات اور تحقیق کے طریقوں جیسے موضوعات کی بہترین تفہیم کی تعمیر آپ کو اچھی طرح سے خدمت کرے گی۔ نفسیات سب سے پہلے ایک وسیع اور مشکل موضوع کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن چند بنیادی حقائق کو سمجھنے سے شروع کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ ایک بار جب آپ بنیادی باتیں کی موضوع تفہیم حاصل کر لیں تو آپ مختلف طریقوں کو تلاش کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہو جائیں گے جو نفسیاتی آپ کی روزمرہ کی زندگی، صحت اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ نفسیات دماغ اور طرز عمل کا مطالعہ ہے۔ نفسیات کو ذہنی عمل اور طرز علم کے مطالعے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصطلاح یونانی الفاظ نفسیات سے آئی ہے جس کا مطلب ہے سائنس، روح اور لوگیا جس کا مطلب ہے مطالعہ۔ نفسیات ہمیشہ موجود نہیں رہے جیسا کہ آج ہے۔ حقیقت میں ایک نسبت نوجوان نظم و ضبط سمجھا جاتا ہے۔ گرچہ معروف سائنسدان ہرمن اگزوس نے وضاحت کی ہے اس کا ایک متاثر ماضی ہے لیکن ایک طویل تاریخ ہے۔ نفسیات حیاتیات اور فلسفے سے ابھری ہے اور اس کا سماجات، طبی، لسانیات اور بیشتر سمیات دیگر مضامین سے قریبی تعلق ہے۔ نفسیات تیزی سے آج کی دنیا میں ایک زبردست کردار ادا کرنے کے لیے بڑھی گئی ہے۔ ماہرین نفسیات ہسپتالوں، دماغی صحت کے کلینکس، اسکول، کالج اور یونیورسٹی، سرکاری ایجنسی، نجی کاروباری ادارے اور نجی طریقے میں ملازم ہے۔ وہ ذہنی بیماری کے علاج سے لے کر تحقیق کرنے سے لے کر صحت عالمیہ کی پالیسی پر اثر انداز ہونے تک مختلف قسم کے کاموں اور کرداروں کو انجام دیتے ہیں۔ نفسیات سائنس طریقے پر انحصار کرتے ہیں۔ نفسیات کے بارے میں سب سے عام خرافات میں سے ایک ہے کہ صرف عام فہم ہے۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ نفسیاتی تحقیق نے یہ ظاہر کرنے میں مدد کی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عام فہم ہے اصل میں بالکل سچ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ عام احساس بن گیا ہے کہ سگریٹ نوشی خطرناک ہے، تاہم لوگ ویسے بھی تمباکو نوشی جاری رکھتے ہیں۔ نفسیات اہم عام فہم سے زیادہ گہرے میں جانے اور یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ انسان سکون کیوں ہوتا ہے، نظریہ اسے کیسے تبدیل کیا جائے۔ ہمارے کچھ غلطیاں فہم کو چیلنج کر کے لوگوں کس طرح اور کیوں برتاؤ کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اسے وجوہات فراہم کرنے کے قابل ہے جو حقائق دنیا کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نفسیاتی سوالات کی تحقیق اور نتیجے پہنچنے کے لیے سائنسی طریقوں پر انحصار کرتے ہیں۔ تجربے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے مہلک مختلف موضوعات کے درمیان تعلقات کو دریافت کرنے کے لیے قابل ہے۔ ماہرین نفسیات انسانی دماغ اور طویل طرز عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے متعدد تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں بشمول قدرتی معاشیات، تجربات، کیسز اسٹڈی اور سوال نامے۔ ماہرین نفسیات ایک سے زبردست نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ نفسیات میں موضوعات اور سوالات کو متعدد مختلف طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر نقطۂ نظر ایک موضوع کو سمجھنے کی ایک نئی سطح میں شراکت میں مدد ملتی ہے۔ نفسیات 5 میں سے اہم نقطۂ نظر میں شامل ہے۔
बायोलॉजिकल, कन्वर्जेंट, बिहेवियरल, इवोल्यूशनल एंड ह्यूमनिस्टिक की। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि माहिरीन नफ्सियात इन मुख्तलिफ अनवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो गुंडागर्दी में हिस्सा डालते हैं। एक मुहक्किक हयाती नुक्ते नजर ले सकता है और जिन्नियाती और दिमाग के किरदार को देख सकता है। एक और तर्ज अमल का नुक्ते नजर ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि माहौल के जरिए गुंडागर्दी के तर्ज अमल को किस तरह ताक़त मिलती है। एक और समाजी नुक्ते नजर ले सकता है और ग्रुपों के दबाव के असरात का तजुर्बा कर सकता है। कोई एक नुक्ते नजर सही नहीं है, हर एक में हिस्सा लेता है कि हम किस तरह एक मौजू को समझते हैं और एक मोहल्लिक को बेशुमार असरात का तजुर्बा करने की इजाजत देता है। जो कुछ अमल में हिस्सा लेते हैं इसके बाद वो परेशानी की इक़दाम का मुकाबला करने और बेहतर नताइज और सेहतमंद तर्ज अमल की हौसला अफजाई करने के लिए कसरत हाल के साथ आ सकता है। नफ्सियात में ज़ैली फील्ड है। बहुत से मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के अलावा वो नफ्सियात के बहुत से शाखे हैं। माहिरीन नफ्सियात अक्सर किसी खास इलाके में महावरत हासिल करने का इंतखाब करते हैं। नफ्सियात के अंदर सबसे बड़े ज़िली शोबों में से कुछ ये है। क्लिनिक साइकोलॉजी माहिरीन नफ्सियात ज़हनी और तर्ज अमल की सेहत की देखभाल फराहम करता है और अक्सर बराबरों को मशवरात फराहम करता है। नजरिए तरबियत और तालीम भी फराहम करता है। अगर आप जज्बाती या नफ्सियाती अलामात का सामना कर रहे हैं तो आपको क्लिनिक या मशवरती माहिरीन नफ्सियात की जरूरत हो सकती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये ज़िला फील्ड ज़हनी अलाम जैसे तवज्जो, सोच, ज़बान और मेमोरी पर मरकूज है। डिपार्टमेंट साइकोलॉजी तरक्याती माहिरीन नफ्सियात जिंदगी भर इंसान तर्ज अमल का मुताला करता है। अगर आपके पास इसके बारे में कोई सवाल है कि आया आपका बच्चा आम तौर पर तरक्की कर रहा है तो फिर आपकी तरक्की माहिरीन नफ्सियात से पूछ चाहेंगे। फ्रांसिक साइकोलॉजी बाज़ औक़ात कानूनी नफ्सियात के तौर पर जाना जाता है। फ्रांसिक नफ्सियात एक ऐसा शाख है जो कानूनी निज़ाम में शामिल अफराद की नफ्सियात शशुश पर मरकूज है। फ्रांसिक माहिरीन नफ्सियात को मजबूत क्लिनिक महारत होना जरूरी है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी नफ्सियात की ये शाख काम की जगह के साथ साथ इंसानी कारकर्दगी और हौसला अफजाई से ताक़ करता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी नफ्सियात की ये ज़िली शोबा शख्सियत और इसकी नशोनुमा खसूसियातों, तगरियात और खराब शक्ल जैसे शख्सियत की खराबी से खिताब करता है। सोशल साइकोलॉजी समाजी माहिरात ग्रुप की तरबियत में इंसानी तर्ज अमल पर तवज्जो मरकूज करते हैं। वो ग्रुप के तर्ज अमल जैसे तासुब, गुंडागर्दी, मुजरिमाना सलूक और माहिदियात के इस्तेमाल का मुताला करते हैं। नफ्सियात ज़हनी सेहत से ज्यादा जरूरी है। जब आप नफ्सियात के बारे में सोचते हैं तो क्या आपने किसी थेरेपिस्ट को नोट लिखना का तस्वर करते हैं क्योंकि क्लाइंट बचपन के तजुर्बात को बयान करता है। अगरचे थेरेपी अपनी यकीन तौर पर नफ्सियात का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन ये वाहिद चीज नहीं है जो माहिरीन नफ्सियात करते हैं। दर हकीकत बहुत से माहिरीन नफ्सियात ज़हनी सेहत के दरमियान में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। नफ्सियात में तजस्सुस, तहकीक और मशवरती समाज दीगर शोबों का तैयार किया गया है। ज़हनी सेहत यकीनी तौर पर नफ्सियात में दिलचस्पी का एक अहम इलाका है लेकिन माहिरीन नफ्सियात भी ऐसी चीज करता है जैसे खिलाड़ियों को उनकी हौसला अफजाई और ज़हनी तवज्जो को बेहतर बनाने में मदद करना, ऐसे मौजू तैयार करने में मदद करता है जो महफूज और मुफीद है और कारोबार इदारों को ये समझ में मदद करे कि सारिफीन को किस तरह मुयस्सर करना है। नफ्सियात आपके इर्द गिर्द है। नफ्सियात सिर्फ एक तालीमी मौजू नहीं है जो सिर्फ क्लासरूम्स, रिसर्चर लैब और ज़हनी सेहत के दफ्तरों में मौजूद है। रोजमर्रा के हालात में नफ्सियात के असूल आपके इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं। टेलीविजन इश्तिहारात और प्रिंट इश्तिहारात जो आप हर रोज देखते हैं वो मार्केटिंग के पैगामात तैयार करने के लिए नफ्सियात पर इंसार करते हैं। जो लोग मशवराती किरदार मुआसियाती खरीदने के लिए मुयस्सर करता है और कायल करता है जिन वेबसाइट्स पर आप बाकायदगी से जाते हैं वो नफ्सियात को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग ऑनलाइन मालूमात को किस तरह पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसकी तर्जुमानी करते हैं। नफ्सियात आपकी सेहत और फलाह और बहबूद को बेहतर बनाने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बड़े आदत को तोड़ने और नई मालूमात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं तो तर्ज अमल की नफ्सियात की कुछ
بنیادی اصول کو سمجھنا کام آ سکتا ہے۔ اگر آپ وزن میں کمی کی منصوبہ بندی یا ورزش کے طریقہ کار پر قائم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو روگ کے حوصلہ افزائی کرنے والے کچھ چیزوں کے بارے میں مزید جاننے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ فوبیا پر قابو پانا، تناؤ کا انتظام کرنا، موصلیاتی کی مہارت کو بہتر بنانا اور بہتر فیصلے کرنا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ نفسیات مدد کر سکتے ہیں۔ نفسیات میں کیریئر کے بہت سے راستے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں مسئلے کا سامنا کر رہا ہے، آپ اسکول کے ماہرین نفسیات سے مشورہ لے سکتے ہیں جو بچے کو تعلیمی، سماجی، جذباتی اور دیگر مسئلے سے نمٹنے میں مدد کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ، والدین یا دادا دادی کے بارے میں فکر مند ہے تو آپ کسی طرح کی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا چاہیں گے جو عمر بڑھنے کی عالم سے متعلق امور میں خاص طور پر تربیت یافتہ اور ماہر ہے۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آپ کی ضرورت کے لیے کون سا پیشہ ور صحیح ہے، یہ مختلف خاص علاقوں کے لیے مختلف تربیت اور لائسنس کی ضرورت میں سے کچھ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ کسی ماہرین نفسیات کو متعارف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں مزید جاننے میں دیگر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ کون سا پیشہ ورانہ افراد تھراپی کی خدمت فراہم کرنے کے لیے قابل ہے۔ اگر آپ نفسیات میں میجرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو انتخاب کرنے کے لیے کیریئر کے بہت سے راستے ہیں۔ یہ بڑے پیمانے پر آپ کی تعلیمی سطح اور کام کے تجربے پر منحصر ہے، لہٰذا آپ کی منتخب کردہ خصوصیاتی علاقے کی تربیت اور لائسنس کی ضرورت کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ کیریئر کے ساتھ کچھ ممکنہ اختیار میں کلینیکل نفسیات، فورینزک نفسیات، صحت کے نفسیات اور سماعتی تنظیم نفسیات شامل ہے۔ ماہرین نفسیات انسانی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ نفسیات کے بڑے فائدے مقاصد میں انسانی طرز عمل کی وضاحت پیش گوئی اور بہتر لانا ہے۔ کچھ ماہرین نفسیات لوگوں کے سوچ، محسوس کرنا اور برتاؤ کرنے کے بارے میں ہمارے بنیادی تعاقب میں حصہ ڈال کر اس کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرے کو حقیقی دنیا کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لغویہ تربیت میں کام کرتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور آخر میں بہت سارے ماہرین نفسیات ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں جو نفسیات مسائل کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ ان میں پیشہ ور افراد کو نفسیاتی عرضوں کی تشخیص کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نفسیاتی علاج فراہم کرنے کے لیے اسپتال، ذہنی صحت کے لیے کلینکس، نجی طریقوں اور دیگر تربیت میں کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ماہرین نفسیات کا کام انتہائی متوازی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب ایک اہم مقصد کا اشتراک کرتے ہیں: لوگوں کو بہترین زندگی گزارنے میں مدد کرنا۔